تو ناف کے نیچے بات موضوع پر ہم لوگ کی بات ہونی ہے انشاءاللہ. ناف کے نیچے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر ہم لوگ کی بات ہونی ہے انشاءاللہ. جی. تو شروع کری جائے. پہلے آپ اپنا موقف واضح کریں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے تعلق سے جی کیا موقف ہے آپ کا؟ ہمارے پاس اس کی صحیح حدیث موجود ہے مرفوع، اور موقوف، مقطوع. سلف بھی ہیں. سلف صالحین کا بھی اس کے اوپر اجماع رہا ہے، ان کا عمل رہا ہے. سلف لفظ درست نہیں ہے، سلف الصالحین کا لفظ ہے. تمہاری سمجھ میں آ جائے اتنا کافی ہے. سلف کیا لفظ ہے؟ سلف میں کوئی عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. چلو سلف صالحین ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ آپ تحت السرہ کی الفاظ جو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس صحیح حدیث موجود ہے، جی وہ ہاں، مرفوع ہے یا موقوف ہے؟ مرفوع ہے. مرفوع حدیث ہے. مرفوع بھی ہے، موقوف بھی ہے. چلیں ٹھیک ہے، آپ مرفوع حدیث باسند پیش کریں. ضروری ہے کہ پہلے مرفوع حدیث باسند پیش کریں. کیونکہ شروعات اللہ کے رسول سے ہوگی نا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، میں اس کی وضاحت لوں گا کہ فرق کیا ہے، پھر مرفوع اور موقوف میں اس کی وضاحت کرتے ہیں، ورنہ یہ سوال نہ کرتے آپ. مرفوع وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ڈائریکٹ آئی ہو. ڈائریکٹلی آئی ہو. اور موقوف؟ یار تم ہم سے ان سب پہ بحث نہ کرو، موضوع پہ بات کرو. نہیں دیکھیں، میں تعریف جاننا چاہ رہا ہوں نا، کیونکہ آپ نے سوال کیا تھا. تو موقوف کس کو کہتے ہیں؟ تمہیں پتا ہے کسے کہتے ہیں؟ میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں. ارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں موقوف کسے کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے؟ یہ کیا مطلب جواب ہے میرا کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہاں بالکل ظاہر سی آپ بات نے ہے. مرفوع کی ابھی تعریف کی جو ڈائریکٹلی رسول اللہ سے آئی ہو. جی. تو موقوف کون سی حدیث ہوتی ہے؟ آپ کو نہیں پتا تو پھر میں بتاؤں، آپ کہہ دیجیے آپ کو نہیں پتا. بعض اوقات سوال استفہامی ہوتا ہے، جاننے کے بعد بھی انسان پوچھتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نہیں چلیے بلکہ دوسروں کو سکھانے کے لیے. جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے آئی ہو. اچھا جی. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نہ آئی ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ صحابہ ہی بیان کرتے ہیں نا ہاں صحابہ ہی ڈائریکٹلی. بیان کرتے ہیں. تو پھر مرفوع اور موقوف میں فرق کیا ہوا؟ بتایا تو فرق کیا ہے. نہیں، مرفوع حدیث میں بھی تو صحابی ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے کہ جو قول صحابہ سے چلا، ایک ہوتا ہے جو رسول اللہ سے چلا. آپ تعریف نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا آپ تعریف کر دیجئے. مرفوع کی تعریف یہ ہے کہ جس سند میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک وہ سند رک جائے اس ٹھیک کو ہے. مرفوع کہتے ہیں. ٹھیک اور ہے. جس سند میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو وہ موقوف حدیث ہے، اور جس میں صحابی کا ذکر نہ ہو مقطوع حدیث. تو وہی تو میں نے آپ کو بتایا تھا، اور میں نے نہیں، آپ کو آپ نے موقوف کہا کی کہ پریبھاشا ڈائریکٹلی اور کیا رسول بتائی اللہ تھی سے بھائی. جو شروع ہوتی ہے، ہاں تو وہ تو ڈائریکٹلی مرفوع صحابہ ہوتی سے ہے. شروع ہوتی ہے. یہ تعریف میں ادھوری نے تھی. آپ سے بتایا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جو ڈائریکٹ نہ پہنچی ہو، صحابہ کے پاس سے جو آئی ہو. دونوں حدیث رسول اللہ صحابی سے سے جو ہی نہ آتی آئی ہیں ہو. بھائی صاحب. چلیں وہ چھوڑیں، آپ تحت السرہ کی مرفوع یا موقوف یا مقطوع حدیث پیش کریں. چلیے ٹھیک ہے. یہ حدیث شریف امام ابو بکر بن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی امام واقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے کس سے سنی سنی بھائی امام صاحب؟ موسیٰ کس سے؟ امام وقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں واقع آپ کہہ رہے تھے وقی. امام موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے سنی علقمہ بن ویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سنی، اور وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد ویل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی. متن اس کا یہ ہے کہ حضرت ولی بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنی نماز میں اپنا دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے اور اسے ناف کے نیچے باندھا. مصنف ابن شیبہ جلد 3 صفحہ 320 321 322 حدیث نمبر 3959. جی جی. تو یہ آپ کی پہلی مرفوع حدیث ہے. جی. تو اس کے آگے آپ کو کچھ پیش کرنا ہے یا میں اس پر بات کروں؟ آپ اس پہ بات کریے. دیکھیں میں اس کی وضاحت کر دوں ایک جگہ میں، لیکن جی. سند دیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. ہاں دیکھ لیجیے. دیکھیں یہ جو آپ نے سند پڑھی نا، جی. حدثنا وکیع عن موسیٰ بن عمیر
عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في تحت السرة. ہاں مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت. ہاں اس میں جو پہلی بات میں وضاحت کروں گا کہ اس کا جو مخطوطہ ہے نا پرنٹ، وہ پرنٹ میں لفظ تحت السرہ کا جو الفاظ ہے، ہاں تحت السرہ کا الفاظ جو ہے گڑا گیا ہے. ایک بات اس کو سنیں. اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہی سند دیگر مخطوطہ کے اندر ذکر ہوئی ہے جو میرے پاس پرنٹ میں ہے. اس جی کے اندر لفظ تحت السرہ کا نہیں ہے بلکہ فی الصلاۃ کا لفظ، یعنی صرف نماز، وہ اس میں ذکر نہیں سینے کا یا پھر کہیں. تو یہ ہے کہ تحت السرہ کا جو الفاظ ہے یہ گڑا گیا ہے دیوبندیہ اور بریلویہ کی طرف سے. اچھا دوسری بات جو ہے اس کا دوسرا قرینہ، ہم، علامہ محمد حیات سندھی حنفی ہاں رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تحت السرہ یعنی زیر نافیہ زیادتی کا ثبوت محل نظر ہے، بلکہ یہ غلط اور سہو کا نتیجہ ہے، کیونکہ میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کا صحیح نسخہ دیکھا ہے، اس میں یہ حدیث اس الفاظ کے ساتھ دیکھی نہیں گئی، لیکن اس میں یہ تحت السرہ کے زیر ناف کا لفظ موجود ہی نہیں تھا. ایک تو یہ قرینہ ہوا. دوسرا قرینہ یہ ہے کہ یہ حدیث وقی کے واسطے سے امام احمد میں بھی موجود ہے، یعنی امام وقی رحمہ اللہ کو ابھی آپ وضاحت کر رہے تھے، ان کے واسطے سے یہ احمد بن حنبل کی حدیث میں بھی موجود ہے. اس میں یہ ہے کہ حدثنا وکیع عن موسیٰ بن عمیر عن علقمۃ وائل بن حجر عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالی فی الصلاۃ، یعنی فی الصلاۃ تحت السرہ کا لفظ نہیں ہے، یعنی ناف کا. دوسرا قرینہ. تیسرا قرینہ یہی حدیث یہ سنہ کے اندر بھی موجود ہے، اس کی حدیث کی سند ہے. اخبرنا احمد بن عبداللہ الصالحی اخبرنا ابو بکر احمد بن حسن الحیروی حدثنا حاجب بن احمد الطوسی اخبرنا عبید اللہ بن ہاشم عن وکیع عن موسیٰ بن عمیر عن علقمۃ بن وائل بن حجر. اس کے اندر بھی فی الصلاۃ کا لفظ ہے، تحت السرہ کا لفظ نہیں ہے. اسی طریقے سے سنن دارقطنی میں امام دارقطنی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس کے اندر بھی فی الصلاۃ کا لفظ ہے، تحت السرہ کا نہیں ہے. کم از کم میں 5 روایت آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں جس کے اندر فی الصلاۃ کا لفظ تحت السرہ کا اضافہ نہیں ہے. تو یہ گڑی ہوئی چیزوں کو یہ دوسری حدیث پیش کریں. چلیے ہو گیا، اب اس پہ بات کر لیتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کی بہت قاعدے سے اور چپ خاموشی کے ساتھ سماعت فرمائی ہے، تو آپ سے بھی امید ہے کہ آپ بہت خاموشی کے ساتھ سماعت کریں گے. ہاں ہاں بولیں بھائی، سماعت نہیں لفظ سماعت ہوتا ہے. اہل حدیث کے عالم ثناء اللہ ضیاء اپنی کتاب نماز میں ہاتھ کہاں باندھے، اور اہل حدیث کے ایک اور عالم صاحب عبد الرؤف بن عبد الحنان اپنی کتاب القول المقبول فی شرح اس تعلیق صلاۃ اور رسول میں فرماتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نسخے میں تحت السرہ کے اعتراض الفاظ موجود ہیں اور اس کی سند بھی صحیح ہے. دوسری چیز، اہل حدیث کے جو محدث ہیں زبیر علی زئی صاحب، وہ اپنی کتاب تحقیقی اصلاحی اور علمی مقالات جلد نمبر 4 میں لکھتے ہیں کہ ایک ابو داؤد کی حدیث کا اعتراض کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس سنن ابو داؤد جو نسخے میں ان کے الفاظ موجود نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ کے نسخوں میں تو یہ الفاظ موجود ہیں اور خود سنن ابو داؤد میں الفاظ موجود ہیں، تو پھر انکار کیسا؟ یہ کون سی حدیث کے بارے میں آپ وضاحت کر رہے ہیں؟ اسی حدیث تحت السرہ کے بارے میں ابن ابی شیبہ کی. کیا کہتے ہیں زبیر علی زئی؟ دوبارہ پڑھیں. زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں کہ تحقیقی اصلاحی اور علمی مقالات جلد 4 میں جی. علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ سنن ابو داؤد کا جو نسخے میں اس کے الفاظ موجود نہیں ہے تو کیا ہوا؟ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ کے نسخوں میں تو یہ الفاظ موجود ہیں اور خود سنن ابو داؤد میں الفاظ موجود ہیں، تو پھر انکار کیسا؟ کون سی حدیث کی؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، کون سی حدیث کے بارے میں کہہ رہی ہیں؟ اسی حدیث کے بارے میں. یہ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے؟ سنن ابو داؤد میں یہ حدیث نہیں ہے، لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ اگر کچھ نسخوں میں موجود نہیں ہے اور کچھ میں موجود ہیں تو پھر اعتراض کس بات کا؟ نہیں، وہی تو میں سوال کر رہا ہوں. ابھی جو آپ زبیر علی زئی نے تو پوری ان کی ایک کتاب ہے کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں، اس کے تعلق سے نیچے ہی وضاحت کر کے وہ لاسٹ میں اس روایت کو نقل کر کے کہتے ہیں کہ یہ گڑی بھی گئی ہے، یہ تحت السرہ کا الفاظ گڑا ہے. یہ نہیں، یہ کس نے کہا ہے کہ گڑا یہ ہوا ہے؟ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے ہی کہا ہے اپنی کتاب نماز میں ہاتھ کہاں باندھے. تو ان کے پاس کیا تحقیق ہے کہ گڑا ہوا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے میں 5 قرینہ پیش کیا سنن دارقطنی سے، اس کے پیچھے دلیل شرعی کیا ہے کہ گڑا ہوا ہے؟ دلیل شرعی کیا ہے؟ بھائی میں وضاحت کر رہا ہوں. ابھی آپ کے سامنے میں نے
4 قرینے حدیث سے پیش کیے ہیں کہ جس کے اندر فی الصلاۃ کے بعد تحت السرہ کا لفظ نہیں ہے، اور علامہ سندھی حنفی رحمہ اللہ کی بھی وضاحت ہے کہ یہ جو میں نے پڑھے ہیں نسخے قلمی، اس میں نے یہ تحت السرہ کا لفظ نہیں پایا۔ یہ اس کا تحقیقی جواب ہے کہ وکی کی سند سے یہی روایت 4 کتابوں سے ثابت کیا ہوں، دارقطنی، السنہ اور مسند احمد بن حنبل۔ وکی ہی بیان کرتے ہیں، سیم سند عمیر ہی سے بیان کرتے ہیں، موسیٰ بن عمیر، اور لاسٹ میں فی الصلاۃ کا لفظ تحت السرہ کا اضافہ ہے۔ اور یہ اصول ہے کہ بھائی صاحب کہ جب اختلاف ہو جائے تو پھر حدیثوں کی طرف دیکھا جائے گا۔ تو یہ 4 حدیثیں بطور دلیل آپ کو پیش کیا ہوں میں۔ جی، آپ ہی کے چار کے مقابلے میں عالم ثناء اللہ ضیاء اپنی کتاب نماز میں ہاتھ کہاں باندھے، اور آپ ہی کے دوسرے عالم عبد الرؤف بن عبد الحنان اپنی کتاب القول المقبول فی شرح و تعلیق صلاۃ الرسول میں فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نسخے میں تحت السرہ کے الفاظ موجود ہیں اور اس کی سند بھی ہے۔ ہاں وہ ٹھیک ہے بھائی، جو کہہ رہے ہیں ان کی تحقیق ہے۔ یہاں تو میں آپ کے سامنے 4 حدیث پیش کر دیا ہاں تو میں نے بھی آپ کے گھر سے حوالہ پیش کرا ہے نا۔ تو ٹھیک ہے نا، وہ ان کی اجتہادی خطا ہے نا۔ اجتہادی اب خطا یہاں تو ثابت کریے یہ آپ تو پہلے۔ اصول ہے۔ ہاں بتا رہا اجتہادی ہوں، خطا آپ کے کن اصول بڑوں نے، جب 4 آپ کے کن سن تو لیجئے، آپ کے کن بڑوں نے اجتہادی خطا اس کو قرار دیا ہے؟ آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، ہم آپ کی تھوڑی نہ مانیں گے۔ اچھا، جو بڑے ہوتے ہیں ان کی اجتہادی خطا کون واضح کرتا ہے؟ ان سے بڑے، مثال کے طور پر کوئی مجتہد ہے، مجتہد کوئی خطا کرتا ہے تو ان کی خطا کون واضح کرتا ہے؟ یہ مجتہد نہیں ہے، مجتہد ہوتے تو پھر وہ بات دوسری ہوتی، یہ مجتہد نہیں ہے۔ لیکن اصطلاحاً دیکھیں، آپ بات نہ اصطلاحاً بڑے گھمائیے، علماء دیکھیے ہم آپ کرام کو جانتے نہیں، ہیں کہ آپ بات کہاں نہیں، چکری دیتے ہیں اور آپ کہاں سے آپ بھاگنے کا راستہ اختیار انشاءاللہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ، بس آپ انشاءاللہ وہ خاموشی ابھی آپ رکھیں، دیکھیں گے تھوڑی دیر میں۔ نہیں پہلے میں آپ ہم سنوں کو گا۔ یہ بتائیے کہ آپ کے جو ثناء اللہ ضیاء ہیں اور عبد الرؤف بن عبد الحنان صاحب، ان کی اجتہادی خطا کس آپ کے بڑے نے لکھی ہے؟ چلے میں 2 بات کہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اجتہادی خطا کا مطلب یہ ہے کہ یہاں 4 روایت میں پیش کیا ہوں جس میں تحت السرہ کا لفظ نہیں ہے۔ اب کوئی شخص سہو کی وجہ سے، نسیان کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ تحت السرہ کا لفظ ہے تو اس کی خطا ہے۔ یہاں دلیل آ گئی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب تمہارا کنٹروڈکشن ہو جائے تو اپنا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ دو۔ تو پلٹ دیا بھائی ہم نے حدیث کی طرف، کہاں ہے اس میں تحت السرہ؟ تو اللہ، چلیے ٹھیک ہے، اگر میں نے آپ کے گھر سے 2 حوالے دیے لیکن آپ اس کا کوئی جواب نہیں دے پائے۔ نہیں، آپ یہ بتائیے کہ تحت السرہ کی جو 4 حدیثیں پیش کی ہیں اس میں ہے ہی نہیں تحت السرہ کا لفظ۔ میں نے آپ کے گھر سے 2 حوالے پیش کرے کہ آپ کے 2 ابھی عالم میں تھے جو آپ کو کہتے ہیں کہ مصنف اس کی میں جو آپ موجود روایت ہیں۔ پیش کر رہے ہیں، سنیں، میں اگر جو مصنف کی آپ روایت پیش کر رہے ہیں وہی روایت کا ابھی میں آپ کو نسخہ قبیصہ بھیج دوں، اس ابن کے اندر حلب فی ان کے الصلاۃ کا لفظ والد ہے۔ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری نماز میں امام بنتے اور آپ نے اپنا بائیں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ اس باب میں ولی ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غیف ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ کون سی حدیث کو؟ سنن ترمذی باب نماز میں سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا، نہیں، صفحہ حلب نمبر کا جو 72، نام لیے حدیث شروع میں نمبر وہ کون سا راوی 252، کا نام لیے؟ حدیث نمبر 252۔ نہیں حدیث نہیں، جو شروع میں نام لیے تھے حلب کا، کون تھا وہ؟ قیس بن حلب؟ قیس بن حلب نہیں بھیا، قبیصہ ابن حلب۔ ہاں، قبیصہ ابن حلب تو مسند احمد میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر کر رہے ہیں۔ ارے میں ترمذی کی بات کر رہا ہوں۔ میں بھی تو کہہ رہا ہوں کہ قبیصہ بن حلب سے اللہ صدری کا لفظ ہے۔ ہاں تو اس کی پوری سند دیکھی جائے گی، لیکن یہاں پر تو اس کی سند صحیح ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں، آپ سن لیں۔ نہیں پہلے اس کا جواب دیتے چلیے، اس کا جواب دیجیے پہلے۔ قبیصہ ابن حلب ان کے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ ہمیں نماز میں ہماری امام بنتے اور اپنے بائیں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ اس باب میں ولی ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن لکھتے ہیں، اور آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی کیا لکھتے ہیں وہ سنیے۔ آگے امام ترمذی کیا لکھتے ہیں وہ سنیے۔ اہل علم کا اس پر عمل ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین اور بعد کے اہل علم کا عمل ہے کہ نماز کی حالت میں آدمی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ ناف کے اوپر رکھے اور بعض کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے رکھے، اور یہ سب جائز ہیں ان کے نزدیک۔ سنن ترمذی باب نماز میں سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا، صفحہ نمبر 72، حدیث نمبر 252۔ ہو گئی آپ کی بات؟ جی ہو گئی۔ دیکھیں
قبیصہ بن حلب کے تعلق سے میں وضاحت کر دوں، واضح طور پر ان قبیصہ بن حلب ان ابیہ یعنی اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں. ابھی ہاں آپ نے جو ذکر کیا ہے نا کہ ہاں ہاں قبیصہ بن حلب اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ کو رکھتے تھے. اب یہاں پر یہ وضاحت نہیں ہے کہ کہاں رکھتے تھے، اس کی وضاحت میں پیش کر رہا ہوں. یہی حدیث مسند احمد میں وضاحت کے ساتھ آئی کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ نہیں رکھتے، بائیں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پہ، دائیں ہاتھ سے جو بھی پکڑ ہو لیتے ہیں. جو بھی ہو مجھے ہندی ارے جو بھی ہو، نہیں کیا ہے. نماز کا طریقہ نہیں پتا تم کو کیا؟ لیفٹ کے اوپر رائٹ کو رکھتے تھے، چلیں اتنا آپ سمجھ لیں. بڑے وہاں اس میں انگریز بنے ہیں، لیفٹ کے تو اوپر رائٹ کو رکھتے. یہاں پر دیکھیں، یہاں پر یہ وضاحت آ گئی کہ ینصرف عن یمینہ و عن یسارہ ورأیتہ قال یضع یدیہ علی الصدر، یعنی وہ سینے پر ہی رکھتے تھے. قبیصہ بن حلب وہ اپنے باپ سے بیان کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسند احمد کی حدیث نمبر یہ 22,313. تو اس میں یہ وضاحت آپ نے جو کی ہے نا، اس میں تحت السرہ کا لفظ نہیں تھا. اور سہل بن سعد والی بخاری کی روایت ہے، اس میں بھی تحت السرہ کا نہیں ہے، زرا کا لفظ ہے. اور زرا جو ہے آپ خود دیکھ لیں، وہ انگلی سے لے کر کوہنی تک کے حصے کو ہی کہتے ہیں. تو ہاتھ ناف پر جائے گا ہی نہیں، خود بخود سینے پر ہی آ جائے گا. تو اچھا دیکھیں جو آپ نے روایت بیان کی ترمذی میں، اس میں تحت السرہ کا لفظ نہیں تھا. قبیصہ بن حلب کے والد سے میں ہی اچھا قبیصہ بن حلب کے والد سے مسند احمد کی روایت پیش کیا ہوں، جس کے اندر علی صدری ہی سینے کا لفظ آ گیا. اچھا اسی کی شرح میں لکھتے ہیں اہل علم اس پر عمل ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین، اور بعد میں وہ اہل قول علم کا میرے عمل لیے ہے حجت کہ نہیں ہے. نماز کی حالت میں آدمی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے. بعض اہل علم کا خیال ہے کہ ناف کے اوپر رکھے، اور بعض کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے رکھے، اور یہ سب جائز ہے ان کے نزدیک. چلیے ہم نے سلف و صالحین سے بھی آپ کو بتا دیا، سلف سلف و کے لیے صالحین سے بھی امام ترمذی نے سلف و فوق صالحین سے السرہ بھی کا ہم نے لفظ، بیان کر دیا، دیکھیں ناف کے سلف و صالحین سے بھی بیان کر دیا. باغنا نہیں، ناف کے اوپر کے لیے امام ارے ہم ترمذی نے کہاں فوق بھاگ رہے ہیں، السرہ ابھی کا تم لفظ بھاگو استعمال گے، کیا ہے. ابھی اور تم فوق بھاگو گے، السرہ دیکھے جاؤ، بامانہ علی صدر کے ہی آتا ہے. ابھی قرآن تم کریم بھاگو کے گے. اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کے سر پر آسمان ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل سر پر آسمان ہے، یعنی آسمان سے اوپر ہے. تو فوق السرہ کا معنی بمعنی صدر ہی آتا ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کی سند کو حسن لکھا ہے. ارے تو بات میں ختم کب ہو کہہ رہا ہوں گئی. بھائی حدیث کی سند کے حسن ہے، اس میں تحت السرہ کا لفظ کہاں ہے حدیث میں؟ ارے جب اس کے اندر بیان ہو رہا ہے تو قبیصہ بن ہاتھ حلب رکھ سے میں خود بیان کر رہے ہیں تو اس کو قبیصہ سمجھ بن میں نہیں آ حلب رہا سے کیا؟ رسول اللہ کا قول میں حلا صدری کا دکھا رہا ہوں، وہ امام ترمذی پیش کر رہا ہے بندہ. ہاں تو امام نبی ترمذی کا کی بات عمل حجت سینے نہیں پہ ہے ہاتھ کیا؟ باندھنے کا قبیصہ بن حلب ہے، ابے اور وہ امام شرح پیش ترمذی کر نے رہا ہے. زیادہ سمجھا کہ تم نے سمجھا؟ ارے بھائی وہ حدیث میں بالکل واضح ہے اللہ صدر کا لفظ. امام ترمذی نے حدیث زیادہ سمجھی کہ تم ارے نے زیادہ واضح ہے، سمجھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول واضح ہے، حدیث واضح ہے، اس پر کیا اشکال ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کہا مار کے ہنستا اس کا دل مردار ہے، مطلب مردار بھی ثابت ہوا. چلو ٹھیک، تم بھی کہا مار کے کئی مرتبہ ہنس کہاں چکے ہو، تم بھی ابھی تو مردار نہیں ہو. ہنسا، ابھی تو نہیں ہنسا، آپ نے پہلے حدیث تو ہنس پیش بھی چکے نہیں ہو، کی. پہلے تو ہنس نہیں، چکے ہو، پہلے مطلب تم نے ہوتا ہے. مانا کہ پہلے ہنس چکے ہو. اب اس کا جواب تو حدیث آ گئی اللہ صدری کی قبیصہ چلو بن جلدی حلب کے بتاؤ، والد امام سے. ترمذی نے اس کو حسن کیسے لکھ دیا؟ نہ حسن تو اس میں تحت السرہ کا لفظ کہاں ہے بتائیے نا. ارے تو امام ترمذی کیا بیان کر رہے ہیں، پھر ہاتھ کہاں رکھا؟ امام ترمذی رحمہ اللہ، آپ مجھے بتائیں اس میں کہاں ہے لفظ تحت السرہ کا؟ آج پھنسے ہو نا. ارے ابھی تم پھنسے ہو، ارے تم پہلے پیش کرو نا کہ اس میں تحت السرہ کا لفظ کہاں ہے. اگر جبکہ تحت السرہ کا لفظ، انہی اگر قبیصہ تحت بن السرہ حلب کا سے لفظ اس دکھایا میں ہوں نہیں ہے مسند تو میں. امام ترمذی نے کہاں سے لکھ دیا؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ تو یہ لکھ رہے ہیں کہ بائیں لیفٹ ہینڈ کے اوپر رائٹ ہینڈ کو رکھتے تھے. اس میں کہاں رکھتے تھے وہ دکھاؤ نا. ہاں بتایا تو میں نے کہاں رکھتے تھے، حدیث میں کہاں ہے؟ حدیث میں کہاں ہے دکھاؤ. بتایا تو میں نے کہاں رکھتے تھے. ہاں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ نا کہاں رکھتے تھے. ہاں بتا رہا ہوں، ایک منٹ ٹھہر شرح جاؤ. میں کیوں دکھا رہا ہوں؟ حدیث تو میں دکھایا ہوں کہ سینے پہ رکھتے تھے ارے قبیصہ تم بن کیا حلب. دکھاؤ گے یار؟ حدیث میں دکھاؤ کہ تحت السرہ کے لفظ استعمال کیے ہیں، جبکہ قبیصہ بن حلب کے والد سے ہی میں ثابت کیا ہوں کہ اعلیٰ صدر کے لفظ ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے کے. اہل علم کے پاس آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ اہل علم کا اس پر عمل ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین اور بعد کے اہل علم کا عمل ہے کہ نماز کی حالت میں آدمی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتا. بعض اہل علم کا خیال ہے کہ ناف کے اوپر رکھتے، اور بعض کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے رکھتے، اور یہ سب جائز ہیں ان کے نزدیک. وہ نہیں پوچھا، میں پوچھا حدیث میں تحت السرہ کا لفظ پیش ارے کریں نا جو امام آپ پیش ترمذی کیے سے ہیں. زیادہ تم نے حدیث سمجھی. قبیصہ بن حلب کا ذرا تحت السرہ کا حدیث کا لفظ پیش کریں. امام ترمذی سے زیادہ تم نے حدیث سمجھی. ارے امام نہیں بھائی، امام ترمذی کا پیش امام کریں. ترمذی سے، ارے امام نہیں کہہ رہا ہوں میں، امام کہہ رہا ہوں. کان کے اندر تیزاب ڈالو. نہیں، وہ اس کے لیے ہے جس کے کان میں کمزوری ہے. الحمدللہ امام ہی تمہیں کہے ہو کان تم. میں کمزوری نہیں، کان میں میل ہے تمہیں.
फूट भरा हुआ है, वैक्स आ नहीं गया है, वैक्स साफ कराओ। ये गलत आपका तगय्युर है। तगय्युर नहीं है, बिल्कुल सही फरमा रहा हूँ। चलो अपना कान साफ करो पहले। नहीं मैं तो बैठा हूँ, मैं कहाँ चलूँ? अरे बैठा नहीं हूँ, बैठा हूँ होता है। बैठा हूँ क्या होता है बे? बे क्या बेटा होता हूँ है? क्या होता है? बेटा हूँ ये क्या बे क्या होता है? होता है? ये बाजारी जुबान। बेटा हूँ क्या होता है? बैठा हूँ होता होगा कि नहीं बेटा हूँ? ये बेटा हूँ, बे क्या होता है? बे ये बेटा हूँ। बाजारी अबे जुबान। तू ही तो कह रहा है बेटा जल्दी से हूँ, पेश बेटा करें, हूँ, मुझे पता है भागने बेटा की हूँ। तैयारी है। पेश कीजिए। इमाम बेटा हूँ तिरमिजी क्या ने होता है पहले ये बता। तहता सुर्रा बैठा का हुआ लफ्ज हुआ होता हूँ बताइए। कि बैठा हुआ हुआ होता हूँ? तुझे बोलना तो वाह आता वाह नहीं वो है। क्या हो गया? वाह वाह क्या भाई, साफ करें। बैठा हुआ बोलें। अबे बेटा नहीं, बैठा होता है। अबे नहीं होता भाई, आप कहिए। आप उनको कहा जाता है जिनकी मैं इज्जत करता हूँ। हाँ तो आप बेइज्जत है ना। तभी तो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ बे। ये देखो मान लिया कि हाँ मैं बेइज्जत हूँ। तभी तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ। आप तो बेइज्जत इंसान हो, आप तो बेइज्जती से तवज्जो की ही नहीं जा सकती इज्जत की। और तमाम सामाईन सुने, कबीसा बिन हलफ से मुस्नद अहमद की हदीस पेश कर रहा था, उन्हीं से दिखाया हूँ कि वो सदर मुझे का इमाम इस्तेमाल कर रहे तिरमिजी हैं। से साबित करो कि इमाम रसूलुल्लाह तिरमिजी का के एक कौल गलत मुकाबले है। में इमाम तिरमिजी के तिरमिजी को ऊपर पेश फतवा कर रहा लगाओ। है। इमाम इमाम तिरमिजी पर तिरमिजी फतवा ने लगाओ। हदीस को सही कहा है और उस हदीस के अंदर ये जिक्र नहीं है कि कहाँ बांधते थे। इमाम उन्हें तिरमिजी ने कबीसा बिन अपना जो हलफ तबसरा से लिखा है अहमद उसके ऊपर इब्न फतवा हम्बल लगाओ। कहो इमाम रहीमहुल्लाह। तिरमिजी झूठे थे। अच्छा तुम्हारे अबू हनीफा चलो अब अल्लाह इमाम खुद अबू कहते हनीफा हैं तक नहीं कि आओ। पहले ताबईन बताओ, की बात इज्जत ही पहले नहीं है, कहो तो इमाम तिरमिजी तो झूठे थे। ताबई भी नहीं पहले है। को इमाम तिरमिजी झूठे इमाम थे, मैं तिरमिजी उनसे ज्यादा रहीमहुल्लाह ने समझदार जो हो गया हूँ। दलील बनाई है, चलो जल्दी कहो सुने सुने कि सुने, मैं इमाम तिरमिजी से इमाम ज्यादा तिरमिजी समझदार हो गया हूँ। रहीमहुल्लाह पर जो आपने भागने की वजाहत की है हरकतें तहत ना सुर्रा करो का लफ्ज, यार। देखो भाई जो कह तमाम रहा हूँ वो सामाईन करो। सुने। पहले कहो कि कबीसा बिन इमाम हलफ से तिरमिजी एक तरफ शरा है झूठे थे, और मुझे उनसे कबीसा ज्यादा बिन इल्म हलफ था। से एक जगह जो है हदीस है। बहस तो नहीं, ये हदीस फालतू का की बहस इनकार नहीं। करके तुम खाली ये मुनकिरीन कह दो हदीस कि बन इमाम गया। तिरमिजी से ज्यादा राहिल तुमको खान इल्म ने है। ये साबित कर दिया कि